ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کو نہیں جلایا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر اس کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے جو صرف چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی شیر نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو دقیق معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ سب بخت النصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اس کو تو جانتے ہیں، طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا کہ جو آج تک دنیا میں موجود تھے، اور میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت النصر کے پاس لے کر جاتے اور اسے کہتے کہ اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہیں، اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا ان کو یہاں سے باہر نکالیں یا انہیں قتل کر دیں۔ بخت النصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخت النصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے۔ جس وقت یہ جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بخت النصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت النصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو، اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے۔ اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور ان کو میری مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت
حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران خداوند عالم حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ان جوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں بخت النصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت النصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت النصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بخت النصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں، اور بخت النصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس شخص کو خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ ان کو پئیں، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو تحت تاثیر قرار دیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے کہ جو شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون سے تھے، کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح رفتار کر رہے تھے جیسے کوئی پرانے دوست سے ملاقات کی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مجبور تھے کہ ایک بہت طولانی مدت کو شیروں کے ساتھ جنگلے میں گزاریں۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں کہ جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر سب سے چاہتا ہے کہ وہ اسے بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنا پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر کے جس میں وہ بڑا پتھر مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسمے کو اس نے نابود کر دیا۔ تورات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی جانب اشارہ ہے، لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کو اور ان کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رفتار کرتا ہے، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس آگ میں کہ جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں اور بخت نصر 4 لوگوں کی آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے۔
جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے، کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت دانیال آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بابل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند متعال نے حکم دیا، نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالی کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بابل میں بے مقام سوس دفن ہوئے۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔